الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا مأوانا وملجانا ومولانا وأعلانا وأولانا وأسعدنا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی اسلامی بہنوں اور ماؤں، آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جہاد کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق و سچ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ قتال کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی ہی برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کفار کے ساتھ، سارے منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مومنین ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں تمام مومنوں کو بھی جہاد کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جہاد کہتے کس کو ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، بذل الجہد فی قتال الکفار، کفار کو قتل کرنے میں اپنی تمام کوشش کو صرف کر دینا، اپنی تمام محنت کو صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ اسی طرح مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، الجہاد شرعا بذل المجہود فی قتال الکفار، کفار کے مقابلے میں اپنی ساری کوشش، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری استطاعت، اپنی ساری قوت خرچ کر دینے کا نام یہ جہاد ہے۔ اب علماء نے جہاد کی قسمیں بھی بتائی ہیں، جہاد کی قسمیں بتائی ہیں کہ جہاد بالمال بھی ہے کہ مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، جہاد بالنفس بھی ہے کہ نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، جہاد بالاولاد بھی ہے کہ اولاد کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ اسی طرح اور قسمیں بھی علماء نے بتائی ہیں، لیکن جو عمومی یا جو خصوصی جو بڑی دو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد یہ ہے کہ اگر مسلمان امت کو یہ ڈر ہو کہ دشمن ہم پہ چڑھائی کریں گے، وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت بنا رہے ہیں، تو ان کی قوت اور طاقت کو توڑنے کے لیے اقدامی جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اقدامی جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر خاندان کا ایک بندہ بھی اس جہاد میں شریک ہو گیا تو پورا خاندان گناہ سے بچ جائے گا، اگر خاندان کا ایک بندہ بھی اس اقدامی جہاد میں شریک نہ ہوا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اب دوسرا ہے دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں پہ دشمن ٹوٹ پڑیں، مسلمانوں پہ دشمن حملہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اب اگر ایسی صورتحال برپا ہو جائے تو مسلمانوں کو یہ کھلا حکم ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، چاہے کسی کی باندی ہو، اب بیوی کو بھی شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مسلمانوں کی دفاع کے لیے میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلنا اس پہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اب اسی طرح ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے اس کے جتنے پڑوس ممالک ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ اس ملک کا دفاع کریں، مسلمانوں کا دفاع کریں۔ اگر وہ دفاع نہیں کرتے تو وہ اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوں گے، اس اپنے فرض منصبی سے جو ہے وہ بری الذمہ نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ان سے اس فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن تمام مسلمانوں کو مل کے دشمن پہ حملہ کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ اگر دفاعی جہاد کا موقع بن جائے تو اے مومنو، تم نے پھر کسی حاکم کی اجازت نہیں لینی، بلکہ تم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔
اگر کسی اسلامی ملک میں دشمن افواج داخل ہو چکی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہاں سے بھگانا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، جس طریقے سے بھی ہے ان کو شکست دینی ہے، اور شکست دے کے جو ہے وہ ان کو وہاں سے بھگانا ہے۔ زمانہ چلتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاد کیا، صحابہ نے بھی جہاد کیا، تابعین نے بھی جہاد کیا، تبع تابعین نے بھی جہاد کیا، علماء امت نے بھی جہاد کیا، لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ دشمنوں کی طاغوتی طاقتوں نے اس جہاد کو مسلمانوں کے نصاب سے دور کر دیا۔ مسلمانوں کے ذہن میں اس جہاد کا جو نقشہ تھا، یہ آزادی کا جو نقشہ تھا، اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور بہت سے مسلمان بولے بالے اس نقش قدم پہ چل پڑے کہ جہاد کرنا اب فرض نہیں رہا۔ حالانکہ اگر کوئی قوم، اگر کوئی ملت اسلامیہ، اگر کوئی ملک جو اسلامی ملک ہے، وہ اگر قوت و طاقت چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ پیچھے دور میں اسے آنا ہوگا۔ حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرنی ہے تو آگے جاؤ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو پیچھے دور نبوت کی طرف آؤ۔ لوگوں کا تصور الگ ہے، لیکن اسلام کا تصور الگ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرنی ہے تو جہاد کو پسے پشت ڈال دو، ویسے ہی آگے آؤ، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تم نے اپنا اثر و رسوخ جمانا ہے، اگر اپنی بات منانی ہے، اگر لوگوں پہ، دشمنوں پہ دہشت جمانی ہے، تو پھر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آنا پڑے گا، صحابہ کرام کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ جب حضور کی سیرت اپناؤ گے، جب صحابہ کے کردار کو اپناؤ گے، پھر وہ دور دورے گا کہ پھر تمہارا اثر و رسوخ بھی ہوگا، تمہاری حکومت بھی ہوگی۔ یہ نیٹو پاور، یہ جتنے بھی اسلامی ملک کے علاوہ ہیں، اب یہ اسلامی ملک کتنے ہیں؟ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ان کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ فلسطین دشمن کے قبضے میں ہے، باقی جتنے اسلامک ممالک ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، لیکن ان دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس دنیا پہ، اس عالم ہست و بود پہ ایک صرف فلسطین ہی آزاد ہے، باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سارے دشمن کے اشکنجے میں گرے ہوئے ہیں، سارے کے سارے امریکہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے آنکھ کی آبرو کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ مسلمان کٹتا ہے تو کٹتا رہے، مسلمانوں کی عزتیں لٹتی ہیں تو لٹتے رہیں، مسلمانوں کے بچے ذبح ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، لیکن اے مسلمانوں تم نے جہاد کے لیے نہیں نکلنا، اے حکمرانوں تم نے جہاد کا اعلان نہیں کرنا۔ بے شک ہم اسلامی طاقت ہیں، بے شک ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ ایٹمی طاقت کس کام کی کہ جب ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکیں۔ یہ اسلامی طاقت ہونے کے باوجود، یہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم آج بھی غلام کے غلام ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں آج بھی اس دور کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس زمانے کا منتظر ہوں کہ جب زمانہ بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں کہ جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں اس دور کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب لوگ، ہماری حکومت اسلامیہ جب سے پاکستان بنا آج تک ہم نے صرف ایک ہی وظیفہ سنا ہے، وہ وظیفہ، وہ ورد امن کا ورد ہے۔ ہماری پاک افواج بھی ہمیں امن کا درس دیتی ہے، ہمارے اسلامی حکمران بھی ہمیں امن کا درس دیتے ہیں۔ 75 سال سے اس ملک کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق بنا، جو اسلامی اقتدار کے مطابق بنا،
جس کی بنیاد، جس کی اساس اسلام ہے، لیکن اس نے ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ امن کا لفظ پورے قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے سپارے میں، ایک مرتبہ چوتھے سپارے میں، ایک مرتبہ 13ویں سپارے میں۔ یہ امن کا لفظ پورے قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے، جبکہ جہاد کی آیات قرآن کریم میں 550 سے بھی زیادہ ہیں۔ اے امن کا درس دینے والوں، جہاد کی آیتیں کون سنائے گا؟ جہاد کا حکم کون سنائے گا؟ جہاد کون کرے گا؟ اسلامی ممالک جن پہ دشمن قابض ہیں، ان مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کون کرے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا تھا، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام۔ پاکستان تو بن گیا، 57 مسلم ممالک تو بن گئے، لیکن اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اس میں کیا شک ہے محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے بھی خوئے غلامی میں غلام، غلامی میں عوام۔ کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کا نظام چل رہا ہے، اور غلاموں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ ان کے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو اور غلام ہی رہو گے، تمہیں آزادی ملنے والی نہیں ہے۔ کبھی امریکہ کے غلام ہوگے، کبھی پیسے کے غلام ہوگے، کبھی کس ملک کے غلام ہوگے، لیکن اسلام نے تمہیں جو آزادی دی تھی، وہ آزادی، اسلام نے جو تمہیں آزادی دی تھی، وہ پاکستان بننے کے بعد آزادی پھر ہم سے چھین لی گئی۔ وہ امریکہ کی قوت نے، وہ ان دشمنان اسلام کی قوتوں نے ہم سے وہ ساری قوت، وہ ساری طاقت، وہ ساری آزادی جو ہے وہ چھین لی۔ علامہ اقبال نے پھر فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اب غلامی کا تصور پیدا ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان بندے کے دل میں آزادی کا جذبہ اٹھے گا تو وہ کتنی دیر کے لیے اٹھے گا؟ آپ فرماتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، کہ آرزو آزادی کی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جہاد کی آرزو تو اب پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، بے شک ہم ایٹمی طاقت ہی کیوں نہ ہیں، لیکن جہاد کی اب آرزو ہماری افواج میں، ہمارے حکمرانوں میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں پیدا بھی ہو جائے، فرماتے ہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، کہ مسجد میں تقریر سننے کے بعد، کسی جلسے جلوس میں کسی عالم کا خطاب سننے کے بعد آزادی کی لہر دوڑتی ہے تو صرف چند گھڑی کے لیے دوڑتی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آزادی کا جو جذبہ ہے، وہ آزادی کی جو قوت ہے، اسی وقت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سمندر پہ ابھرنے والے جو بلبلے ہوتے ہیں، وہ چند سیکنڈ کے لیے سمندر کی سطح پر ابھرتے ہیں، پھر ان کا ابھرنا چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ پھٹتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کے دل میں اگر آزادی یا جنگ کا یا جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی سمندر کی سطح پہ وہ آبلے، وہ بلبلے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پھر آگے مسلمان علماء کو اور صوفیاء کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا فرمایا، یہ ہماری صحیح پہ ہم کے کرامت ہے آج، صوفی و ملا ملوکت کے ہے بندے تمام۔ ایک وہ دور تھا کہ جب بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر صوفیاء کے در پہ آتے تھے، پیروں کے در پہ آ کے اپنا سر جھکاتے تھے، یہاں پہ نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ دور اور تھا، لیکن اب دور اتنا چینج ہو چکا ہے کہ وہی صوفی اپنی دستار اور جبہ لے کر آج جو ہے ان بادشاہوں کے در پہ کھڑے کاسا لیے نظر آتے ہیں۔ وہ دور کہ جب علماء ان حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کرتے تھے، کلمہ حق کہتے تھے، آج وہی علماء حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آزادی کیسے آئے، جہاد کا حکم کیسے سنایا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قوم ترقی کب کرے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قوم جہاد کرے گی تو اس وقت جو ہے یہ قوم ترقی کرے گی۔ لیکن ہماری قوم سے
یہ جہاد کا جذبہ، یہ جہاد کی جو ہمت اور قوت تھی، یہ آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے۔ ایک قصور ہمارے صوفیاء کا ہے، دوسرا قصور ہمارے علماء کا ہے، اور تیسرا قصور ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ آج تک انہوں نے جہاد کا نام نہیں لیا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ یہ جو حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم مکمل دستور حیات نہیں ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کہ ان کو غلامی کے طریقے یہ کتاب نہیں سکھاتی۔ ہم ان پہ قابض ہو کر ان مسلمانوں کو غلامی کے طریقے سکھائیں گے۔ حالانکہ اسلام تو وہ تھا کہ جس نے لوگوں کو غلامی سے آزاد کر کے آزادی بخشی تھی، قوت و طاقت بخشی تھی۔ لیکن اسلام بننے کے بعد، یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے کے بعد، ہمارے جتنے حکمران آئے، ہم نے اور ہمیں ان نے پھر جو ہے وہ ایک اس جمود کے ذریعے سارے امریکہ کی طاقت کے نیچے جو ہے وہ ہمیں پھر جمع کر دیا ہے۔ آج اسپتالیں دیکھیں، ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کو فل نظر آئیں گی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے فرمایا تھا یہ جتنی اسپتالوں میں مریض ہیں یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں، سارے کے سارے ایک دن میں اسپتالوں کو چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم ایک دن بارڈر کھولو اور اعلان کرو کہ ہم نے دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے، سارے بزرگ جو اسپتالوں میں ہیں وہ یہی سوچ کے جنگ میں آ جائیں گے کہ مرنا تو ادھر بیڈ پر ہی ہے، مرنا ادھر چارپائی پر ہی ہے، تو کیوں نہ میدان جہاد میں آ کر شہادت کی موت کیوں نہ نصیب ہو جائے۔ لیکن ان حکمرانوں نے ہمیں ہمیشہ جہاد سے دور کیا ہے۔ آج اسلامی ممالک میں دشمن قابض ہیں، فلسطین میں بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پڑے، مصلے پہ کھڑے، سجدے پہ سجدہ دیے دعا کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتوحات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں تسبیح لے کر نہیں گئے تھے بلکہ تلوار لے کر گئے تھے۔ یہ تلوار کا درس کس نے دینا ہے؟ یہ کس نے درس دینا ہے؟ آج صرف مصلے پہ بیٹھ کر فلسطین کے لیے دعائیں کرتے رہنا، کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں کرتے رہنا، یمن اور شام اور ان مسلمانوں کے آزادی کے لیے دعائیں کرتے رہنا، یہ ہمارے نبی کا طریق نہیں ہے بلکہ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جنگ میں جا کر اپنے دانتوں کو شہید کروا کر، کبھی انگلی کٹوا کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جہاد کرنا ہے تو اپنا زخم بھی دینا پڑے گا، اپنا لہو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ صرف مسلح اور جبہ و دستار کے ساتھ یہ اسلامی ممالک آزاد نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں دستار ہونی چاہیے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے، اور بھروسہ خالق کائنات پہ ہونا چاہیے۔ پھر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن آج جہاد کا جذبہ کم ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ، حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ہے 86 سال، عمر 86 سال ہے، ایک غزوہ میں دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں۔ دشمن نڈر ہے، بے خوف ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ ادھر حضرت عمر بن معدی کرب بھی گھوڑے پہ سوار ہیں، عمر 86 سال ہے۔ دوسری طرف وہ بیدام اور کشتے کھانے والا پہلوان ہے۔ اس نے کہا، اے بوڑھے، آج تو میرے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر اور جنگ میں تو مجھ سے جیت کے دکھا۔ حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے قریب آئے، گھوڑے کو دم سے پکڑا اور اس جوان سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اے جوان، لڑائی تو بعد میں کریں گے، آج تو مجھ سے جو ہے وہ اس گھوڑے کی دم چھڑوا کے دکھا دے۔
یہ جذبہ جہاد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اگر دشمن ممالک مسلمانوں پہ قابض آنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے گلے کاٹنے کی کوشش کریں، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو یاد رکھنا ان کے جوڑوں جوڑوں پہ مارنا۔ پھر صرف یہی نہیں فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے فرمایا کہ ان کی گردنیں اتار دینا، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دینا جہاں کہیں تمہیں یہ کافر نظر آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی حکم ہوا اے نبی کریم اپنے صحابہ کو بلائیے، محفل جمائیے، پھر ان صحابہ کو یہ خطاب ارشاد فرمائیے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اپنے مومن بھائیوں کو، اپنے صحابہ کو قتال کی فضیلت بتائیں۔ آج ممبر و محراب سے یہ جہاد کی صدائیں کیوں بلند نہیں ہوتی؟ آج ہماری افواج سے یہ جہاد کی فضیلتیں کیوں نہیں اٹھتی؟ آج ہمارے ملک پاکستان سے حکمرانوں کی صدائیں کیوں جہاد کے لیے بلند نہیں ہوتی؟ 2003 سے لے کر 2023 ہو چکا ہے، عافیہ صدیقی کو، ہماری اسلامی بہن کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، اتنے سال گزر گئے لیکن کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی، کسی کے چہرے پر مکھی بھی نہیں آئی۔ اگر یہ ہوتی نواز شریف کی بیٹی، اگر یہ ہوتی شہباز شریف کی بیٹی، اگر یہ ہوتی زرداری کی بیٹی، اگر یہ ہوتی قمر باجوہ کی بیٹی، اگر یہ ہوتی عمران کی بہن، پھر میں پوچھتا کہ یہ کیسے اس کو اتنے سال جو ہے وہ جہل میں رہنے دیتے۔ لیکن یہ ایک مسلمان تھی، ایک غیرت مند خاتون تھی کہ جس نے جہاد کے خلاف، جس نے لوگوں کو دشمنوں کے خلاف ابھارا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایٹمی طاقت تو بن چکا ہے پاکستان، اب وہ ہتھیار تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کو چلانے کا فارمولہ میرے پاس ہے۔ دشمنوں نے اسے اٹھا لیا تھا اور 86 سال کی قید اسے جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کو آج بھی یہی کہتے ہیں اگر تم نے رہا ہونا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ جیل سے لے کر دروازے تک ہم قرآن کریم کے اوراق بچھاتے ہیں، اگر تم نے نکلنا ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تم نکل جاؤ۔ لیکن وہ عافیہ صدیقی کہتی ہے کہ ارے تم نے مجھے ایک عام بندہ سمجھ رکھا ہے، میں صدیق کی بیٹی صدیقہ ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں یہاں پہ دم تو توڑ سکتی ہوں لیکن قرآن کی بے حرمتی مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ عافیہ صدیقی، اس کی کون مدد کرے گا؟ اس کے لیے کون جہاد کرے گا؟ اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ آج ہمارے اسلام کی زبانیں، مسلمانوں کی زبانیں جو ہے وہ کنگ ہو چکی ہیں، جہاد کے لیے ان کے ہاتھ چل ہو چکے ہیں، ٹانگیں ان کی جہاد کے لیے نہیں نکل سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے، ہمیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ غیر اسلامی نصاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی قوم کے ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے وَلَا يَدْعُ قَوْمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو انہیں اللہ کی ذلت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، کہ کسی قوم میں بلائیں لانے کے لیے، مصیبتیں لانے کے لیے، مشکلیں اور بیماریاں لانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا دیا جائے۔ جب کسی ملک میں بے حیائی اور فحاشی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا، پھر 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، پھر سکون کے ساتھ رات کو زندگی جو ہے رات کو نیند بسر نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بلائیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں۔ اگر آج ہم نے قرآن کریم کو پکڑا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پکڑا ہوتا، ہم جہاد کے لیے نکلے ہوتے تو یہ دشمن جو ہے وہ ہم پہ قابض نہ ہوتے، یہ دشمن اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ہم پہ جو ہے وہ خوف نہ ڈالتے۔ آپ کو پہلے بتا دیا جہاد کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ دفاع کرنا، دوسری قسم یہ ہے کہ اقدامی جہاد کرنا۔ مثلا جو غیر مسلم ہیں اگر وہ ایٹمی قوت بنا رہے ہیں، ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں تو ان کی اس ایٹمی قوت اور طاقت کو توڑ کے ان کو بتا دینا کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ
مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ فرض جہاد یہ ہے کہ کسی مسلمان کے شہر، علاقے یا ملک میں غیر مسلمان گھس کے ان پہ حملہ کر دیں تو یہ جہاد دفاعی ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان پہ فرض ہوتی ہے جو اس کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے فلسطین کے ساتھ جتنے ممالک ہیں، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سب سے پہلے انہیں ضروری ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے مل کے دشمن کے خلاف جہاد کریں۔ اگر یہ جہاد نہیں کرتے تو ان کا ہر بندہ جو ہے قیامت کے دن مسئول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ جہاد کے ذریعے ہی قوموں کو ترقی ملتی ہے۔ ہمارے آبا، ہمارے اجداد نے جو ترقیاں پائی ہیں وہ صرف جہاد کے ذریعے سے ہی پائی ہیں، اور جو گھر گھر میں اسلام کا کلمہ گونج رہا ہے، قرآن کی صدا گونج رہی ہے، ہمارے بیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کے اٹھائی گئی تلوار کی بدولت کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی فتوحات کی اس میں صرف تسبیح اور مسلح اور پگڑی لے کے نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کے گئے۔ اور اسی طرح ایک اور جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے جب واپس آئے یرموک کی طرف، تو یہاں پہ روم کی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ بولنے کے لیے ساری اپنی افواج تیار کر لی، اور فوج کی تعداد جو تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 36,000 تھی۔ لیکن ان کے کمانڈر ان چیف، ان کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید تھے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہ جس کا کبھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس کو جنگ میں کبھی جو ہے وہ ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بھی حضرت خالد بن ولید نے بتائی تھی۔ آپ نے بتایا کہ میری جو ٹوپی ہے اس میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہے وہ سی رکھے ہیں، اور ان بال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ وہ روم کی سلطنت نے جب مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کو پکارا، تو حضرت خالد بن ولید سامنے آئے۔ اس نے کہا فقال رجل من نصارى اما اکثر الروم واقل المسلمین، کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے اور دشمنان اسلام کی تعداد، روم کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یہاں پہ کلمہ تعجب فرمایا کہ واہ واہ، کہ یہ دیکھو کافروں کی تعداد 6 لاکھ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 36,000 ہے۔ مسلمان جو ہے یہ اس روم سلطنت کی اس پاور کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید تھے، کوئی اسلامی یا کوئی مسلمانی حکمران نہیں تھا، یہ پاکستانی کوئی حکمران نہیں تھا کہ جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو، بلکہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے سن ویلک تخوفنی من الروم، اے بادشاہ تو ہمیں روم کی فوج سے ڈراتا ہے، سن ذرا تو، انما تکثر الجنود بالنصر، یہ جو لشکروں کی قوت اور طاقت ہوتی ہے یہ تعداد سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اور نصرت ہو تو یہ کم تعداد بھی جو ہے وہ کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، تعداد کثیر بھی ہو، تو تب بھی مسلمان جو ہے وہ ذلت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب مقابلہ کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ مسلمانی جذبہ تھا، جہاد کے لیے نکلے تو تھے، ان کے پاس جو پاور تھی انہوں نے میدان میں آ کے دکھائی تو صحیح، ہمارے پاس پاور موجود ہے۔ سب جانتے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن ایران کب کرے گا، اظہار کب کرے گا کہ اسرائیل اپنی فوج پیچھے کر لو، فلسطین سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لو، ورنہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی تمہارا ملک جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ پاکستان افواج کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ دشمن کے خلاف اعلان جہاد کریں، انہیں دھمکی تو دیں، لیکن آج انہیں نانی یاد آ چکی ہے، ان کی سانسیں سوکھ چکی ہیں۔ آج اگر پاکستان میں کوئی عیسائی فوت ہوتا ہے، عیسائی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی یہودی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی قادیانی کو قتل کیا جاتا ہے،
سیاہ جھنڈے لے کر، سیاہ کپڑے پہن کر سارے حکمران ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ جتنی دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو تاتار کیا جا رہا ہے، آج کوئی مسلمان حکمران آواز اٹھانے کا پابند نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے آنکھوں میں امریکہ نے غلامی کی پٹی جو ہے وہ باندھ کے رکھ دی ہے۔ امریکہ نے انہیں بتایا تھا، ورنہ علامہ اقبال تو جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ وطن ہے، کہ لوگ وطن کی خاطر اسلام کا نام نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا تھا ان تازے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ اگر اس وطن کا ہی دفاع کرتے رہے تو سارا مسلمان جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، اسلام اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر صرف پاکستان کی بقا کی ہی جنگ لڑتے رہے۔ اے افواج، اے حکمرانوں، صرف پاکستان کی ہی جنگ نہیں لڑنی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے اسلام کی جنگ لڑنی ہے، کلمت اللہ کے علیہ کے لیے جنگ لڑنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پرچم کو سرنگوں کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے۔ اگر اس کو بلند کر لیا تو ہمارا پاکستان بھی سلامت رہے گا، اور اگر اسلام کے جھنڈے کو گرا دیا گیا، اس کے جھنڈے کو نیچے مٹی میں ملا دیا گیا تو پاکستان کیا کوئی بھی ملک جو ہے پھر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرے اندر جو بازو ہے اس میں جو توحید کی قوت ہے، کبھی اس کو تو للکار، کبھی اس کے ساتھ دشمن کو تو پکار، لیکن تو ڈرا ہوا ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اور تو مصطفی ہے۔ مصطفی بن کے تو میدان عمل میں تو آ، میدان جہاد میں تو نکل، دشمن کے خلاف ایک دفعہ اعلان کر کے تو دیکھ، اور انہیں بتا کہ اپنی فوج ایک دفعہ پیچھے کر لو۔ اگر پیچھے نہیں کرو گے تو ہمارے پاس جو ایٹمی طاقت ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یوسف بن تاشین کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ جب دشمن نے اسے جہاد کے لیے پھیرا، جہاد کے لیے اسے پکارا، تو یوسف بن تاشین نے کہا تھا، اے دشمن ممالک سن، میرے پاس بے شک قوت اور طاقت کم ہے، میرے پاس بے شک تعداد کم ہے، لیکن سن لے میں آ رہا ہوں، اور اللہ نے اگر میری مدد کی تو ٹھیک، اگر اللہ نے میری مدد نہ بھی کی تب بھی میں اس قوت کے ساتھ کہ جتنی قوت و طاقت ہے میں تیرے ساتھ جو ہے وہ لڑنے آ رہا ہوں۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں نکلا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہ فرمائی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے حالات جاننے کے لیے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اے حذیفہ بن یمان جاؤ ذرا دشمنوں کے حالات دیکھ کے آؤ، کیا معاملہ ہے۔ آپ جاتے ہیں، دشمنوں کے حالات دیکھتے ہیں، ان کے خیمے الٹے پڑے ہیں، برتن جو ہیں وہ سارے اوندے پڑے ہیں، اور وہاں سے ایک لشکر گزر رہا ہے جن کی سبز پگڑیاں ہیں، پیلے حلے انہوں نے پہن رکھے ہیں۔ آپ واپس آنے لگے، ان گھوڑوں والوں سے ملاقات ہوئی تو ان گھوڑے والوں نے پوچھا، اے حذیفہ بتا کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام سنانے کہ ہم یہ غزوہ خندق میں میدان جہاد میں جب ہم اترے تو آج یہ ایسی آندھی آئی ہے، ایسا طوفان آیا ہے کہ دشمن کے سارے برتن جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، ان کے خیمے سارے اجڑ چکے ہیں۔ ان گھوڑے والوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان جاتے جاتے اپنے نبی کو یہ حکم بھی بتاتے جانا، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے جانا، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم نے ان کے خیموں کو اتھاڑا ہے، ہم نے ان کے برتنوں کو توڑا ہے، تم جہاد میں نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ مدد کا ذریعہ بنا دیا۔ آج مسلمانوں کو بھی اعلان کرنا ہوگا، میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ جب میدان عمل میں نکلیں گے، جب اس میدان جنگ میں کود پڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ یہاں پہ اگر بیٹھتے صرف تسبیحاں پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے صرف یہ کہتے رہیں کہ یا رب العالمین ہمارے
پاکستانی یا ہمارے مسلمانوں بھائیوں کی مدد فرما، تو ایسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتا۔ اگر ایسے مدد فرمانی ہوتی تو سب سے زیادہ جو دعاؤں کو قبولیت کا شرف اللہ نے بخشا ہے وہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی جہاد عمل میں نہ آتے، کبھی بھی دشمن کے خلاف تلوار نکل کے نہ نکلتے، تلوار لے کر نہ نکلتے، بلکہ مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتے کہ یا رب العالمین دشمن کو نیست و نابود فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرما دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ میرا محبوب نبی ہو کر، تمام نبیوں کا سردار ہو کر جب دشمنوں نے حلہ بولا ہے تو یہ نبی اپنا دندان مبارک بھی شہید کروا کر اور تلوار پکڑ کر دشمن کے خلاف نکلا ہے۔ تو اے مومنو، تم چاہے وزیر کیوں نہ ہو، مشیر کیوں نہ ہو، کسی دستی کے تم گدے نشین کیوں نہ ہو، تم ملا اور فقیر کیوں نہ ہو، جب تک تلوار اٹھا کر اس قوت حیدری کے ساتھ تم دشمن کے خلاف نہیں نکلو گے تو میرے فرشتے بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ فرشتے مدد تب ہی کریں گے کہ جب ہم جو ہے وہ کلمہ جہاد پکار کر اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت سے تلوار پکڑ کر، ہتھیار پکڑ کر دشمن کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اب آخری روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صحابی رسول ہیں حضرت بشیر بن خصاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس کے بعد میری رسالت کی وہ گواہی، اس کے بعد 5 وقت کی نماز، اس کے بعد رمضان کے روزے، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اور آخر میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کے دشمن کا جہاد کرنا ہوگا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ باقی سارے کام کروں گا، 2 کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سے؟ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اونٹ کم ہیں، مال بچتا نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دوسرا کام یہ ہے میں بزدل ہوں، اور اگر میں جہاد میں چلا گیا وہاں سے میں بھاگا تو جو جہاد سے بھاگتا ہے اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا غضب مجھ پہ ہو۔ میں یہ 2 کام نہیں کر سکتا، روزہ بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، حج بھی ادا کروں گا، نوافل بھی کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھینچ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھینچ لیا اور بتایا کہ اے دنیا دارو، اے لوگو، تمہاری نمازیں اپنی جگہ ہیں، تمہاری زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، تمہارے روزے صدقات اپنی جگہ ہیں، جب تک ان ہاتھوں میں تلوار کی قوت نہیں آتی، جب تک ان ہاتھوں میں جہاد کا علم بلند نہیں ہوتا، یہ رسول اعظم بھی تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت بشیر بن حصاصیہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ رکھا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، جہاد بھی مسلمانوں کے ساتھ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب بیعت فرمائی۔ اے مسلمانوں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت تب قبول کریں گے، تمہاری مسلمانی پہ غلام کا ٹھپا تب لگے گا جب جہاد کا پرچم لے کر، جب اس تلوار کو لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیں بارڈر تک جانا ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں گے۔ یہ ہاتھوں میں کڑیاں پہنے ہوئے ہجڑے نما ہمارے حکمران، ان کو جب ہم مجبور کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں بچیاں جو ہے انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، آخر تمہاری آنکھوں میں آنسو کب آئے گا؟ آخر تمہارے دل تب کب چھلنی ہوں گے؟ تب کب جو ہے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کا اعلان کرو گے؟ آج وقت آ چکا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ لیاقت باغ سے جو ہے جلوس نکلے گا تحریک لبیک کا، اور یہاں سے انشاءاللہ میلاد کمیٹی کا بھی جلوس نکلے گا۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس جلوس میں جو ہے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ خود بھی شامل ہوں، اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، اور بتائیں مسلمان بچوں کو کہ یہ جہاد بھی ایک فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یہ جہاد کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔